الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم صدق الله العظيم۔ ابھی جو آیتیں آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی یہ سورہ نمل کی آیتیں ہیں۔ نمل کا معنی چونٹی ہوتا ہے۔ اس صورت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ ہے جس میں یہ ذکر آیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر ایک جگہ سے گزر رہا تھا جہاں چونٹیوں کا در تھا، تو اس صورت میں چونکہ چونٹی کا نام النمل آیا ہے، اس مناسبت سے اس صورت کو سورۃ النمل کہا جاتا ہے۔ یہ صورت مکی ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے سے پہلے مکی زمانے میں، آپ کی مکی زندگی میں یہ صورت نازل ہوئی۔ اس صورت میں 93 آیتیں اور 7 رکوع ہے۔ صورت کی ابتدا ہے طاسین سے۔ یہ حروف مقطعات کہے جاتے ہیں۔ بہت ساری صورتوں کے شروع میں اس طرح کے حروف آتے ہیں جنہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ مقطعات کا مطلب ہے کٹا ہوا ہونا، چونکہ ان حروف کو کاٹ کاٹ کر الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اگرچہ وہ لکھنے میں ملا کر لکھے جاتے ہیں لیکن ان کو ملا کر پڑھا نہیں جاتا۔ جیسے الف لام میم، اس کو ہم علم نہیں پڑھتے ہیں بلکہ الف کو الگ، لام کو الگ اور میم کو الگ کر کے پڑھتے ہیں، کاٹ کاٹ کر پڑھتے ہیں۔ اس وجہ سے ان حروف کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ بعض صورتوں کے شروع میں وہ حروف مقطعات میں سے ایک ہی حرف ہے، جیسے قاف، نون۔ بعض صورتوں کے شروع میں 2 حرف آئے، جیسے کہ یہ صورت طاسین، اسی طرح یاسین۔ بعض صورتوں کے شروع میں 3 حرف پر مشتمل ہے، جیسے الف لام میم۔ بعض صورتوں کے شروع میں 4 حرف ہے، الف لام میم را۔ اور بعض صورتوں کے شروع میں 5 حروف آئے ہیں، جیسا کہ کاف، ہا، یا، عین، صاد۔ بس 5 سے زیادہ نہیں ہیں۔ تو ان حروف کو جو صورتوں کے شروع میں آئے ہیں جن کو الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے، کبھی وہ 1 حرف پر مشتمل ہوگا، کبھی 2، کبھی 3، کبھی 4 اور کبھی 5 حروف پر مشتمل ہوں گے۔ ان حروف کے حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ حروف مقطعات جو الگ الگ کر کے پڑھے جاتے ہیں ان کے معانی کیا ہے؟ جیسا کہ اسی صورت کے شروع میں آیا ہے طاسین، تو طاسین کا کیا مطلب، اس کا کیا معنی اور ترجمہ ہے؟ تو اس سلسلے میں مفسرین کے کئی اقوال ہے، بل راجح اور صحیح بات یہ ہے کہ ان حروف کا حقیقی معنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ان کا معنی صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اب ان حروف کے معانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھے یا نہیں، تو اس سلسلے میں بھی دونوں طرح کے اقوال ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ حضور کو اس کا معنی معلوم تھا، بعض کہتے ہیں معلوم نہیں تھا۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا معنی معلوم تھا تو آپ کو اس کی تبلیغ کرنے، ان معانی کو امت کے سامنے بیان کرنے کا حکم نہیں تھا۔ اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کو ان کے معنی اور تفسیر نہیں بتائی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے راز ہے، اب اس کا معنی اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اس وجہ سے اس کے معنی کے پیچھے پڑنے اور تحقیق کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ہاں بعض علماء نے اس کے کچھ معانی بیان کیے ہیں، تو ان کے معنی بیان کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے
کہ جو ہم معنی بیان کرتے ہیں وہی اللہ کی مراد ہے، کیونکہ ان حروف سے اللہ کی کیا مراد ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ بس جن علماء نے اس کے معنی بیان کیے ہیں وہ ایک اندازہ یا مماثلت بیان کی کہ یہ معنی ہو سکتے ہیں، ایک امکان بیان کیا ہے، ورنہ حقیقی اور یقینی معنی تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین۔ تلک یہ یعنی یہ آیتیں جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی جا رہی ہے، یہ آگے آنے والی آیتیں کیا ہیں؟ آیات القرآن، قرآن کی آیتیں ہیں، وہ کتاب مبین، اور ایسی کتاب کی آیتیں ہیں جو حقیقت کو کھول کر رکھ دینے والی ہے، جو واضح کتاب ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب، ہدایت اور ضلالت کی وضاحت کرنے والی کتاب، ہدایت کا راستہ بتلانے والی اور گمراہی سے بچانے والی یہ کتاب، اس کتاب کی یہ آیتیں ہیں۔ مزید قرآن کریم کے بارے میں کہا کہ وہ قرآن، یہ کتاب کیسی ہے؟ کہا ہدی و بشریٰ للمؤمنین، مومنوں کے لیے یہ ہدایت کا ذریعہ ہے، گمراہی سے نکال کر صحیح راستہ بتانے والی یہ کتاب ہے۔ ہادن یعنی ہدایت دینے والی، ہدایت کا راستہ بتلانے والی یہ کتاب ہے۔ و بشریٰ، اور اس ہدایت پر عمل کرنے کے نتیجے میں، ان نیک اعمال پر عمل کرنے کے نتیجے میں جنت کی خوشخبری دینے والی یہ کتاب ہے۔ اب ہم قرآن میں پڑھتے ہیں جگہ جگہ نیک اعمال کے بدلے میں جنت کی خوشخبریاں دی گئی ہے کہ یہ لوگ ہدایت یافتہ ہے، یہ لوگ ایسی جنت میں داخل ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو جگہ جگہ پر جنت اور جہنم کا تذکرہ ہے۔ تو یہ قرآن وہ ہے جو مومنین کو، اللہ پر ایمان لانے والوں کو اور اس قرآن پر ایمان لانے والوں کو جنت کی خوشخبری دیتی ہے۔ ہدی و بشریٰ للمؤمنین۔ کون مومنین؟ تو چند باتیں مومنین کے بارے میں بتائی کہ ایمان والے جو قرآن پر، اللہ پر ایمان رکھنے والے، رسول پر ایمان رکھنے والے ہیں، جن کے لیے یہ کتاب ہدایت کا ذریعہ ہے اور جن کے لیے یہ کتاب خوشخبری کا ذریعہ ہے، جن کو قرآن کریم جنت کی خوشخبری دیتا ہے، وہ کون سے مومنین ہیں؟ تو آگے صفات بیان کیے، الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون۔ تین باتیں بتائی کہ جتنی عبادتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے جتنی عبادتیں ہم پر لازم کر رکھی ہے، ان ساری عبادتوں کو ہم دیکھتے ہیں تو بعض عبادتیں وہ ہیں جن کا تعلق ہمارے بدن سے ہے، بدن کے ذریعے وہ عبادت ادا کی جاتی ہے، انہیں بدنی عبادت کہتے ہیں، اور کچھ عبادتیں وہ ہیں جو مال کے ذریعے، روپیوں پیسوں کے ذریعے سے ادا کی جاتی ہے، جس کو مالی عبادت کہتے ہیں۔ اب بدنی عبادتوں میں سب سے اہم عبادت نماز ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ قرآن جو جنت کی خوشخبری دینے والی اور مومنین کے لیے ہدایت کا ذریعہ بننے والی ہیں، وہ کون سے مومنین کے لیے ہے؟ الذین یقیمون الصلاۃ، جو تمام بدنی عبادتوں میں سب سے اہم عبادت نماز کا اہتمام کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، یوں نہیں کہا کہ وہ مومنین جو نماز پڑھتے ہیں یا نماز ادا کرتے ہیں، بلکہ کہا نماز کو قائم کرتے ہیں۔ قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو اس کے صفات کے ساتھ، اس کے واجبات کے ساتھ تو ہے ہی ہے، بلکہ مزید اس کے مستحبات کی اور آداب کی رعایت کرتے ہوئے اور وقت کی پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ یعنی وقت کی پابندی کا مطلب یہ ہے وہ قضا نہیں کرتے ہیں، وقت نماز کا گزر گیا اور نماز رہ گئی ایسا نہیں کرتے ہیں، بلکہ نماز کے وقت میں نماز پڑھتے ہیں، اور جب نماز پڑھتے ہیں تو آداب اور مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے نماز پڑھتے ہیں۔ دیکھیے اس سے معلوم یہ ہوا کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے۔ جب مومنین کی صفات بیان کرنا شروع کی تو سب سے پہلی بات بیان کی کہ وہ مومنین جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ گویا وہ آدمی مومن کہلانے کے لائق نہیں جو نماز کو قائم نہ کرتا ہو، نماز کا اہتمام نہ کرتا ہو۔ اس وجہ سے حدیث میں کہا بین العبد
وبین الصلاۃ بین الکفر ترک الصلاۃ، بندے اور کفر کے درمیان نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ اگرچہ محدثین نے اس حدیث کی تعویل کی ہے کہ اگر کسی آدمی نے نماز چھوڑ دی تو ہم اس کو کافر نہیں کہیں گے، لیکن جو آدمی بلا وجہ بغیر عذر کے نماز چھوڑ دیتا ہے تو وہ آدمی مومن کہلانے کے لائق نہیں، گویا کہ وہ کفر کی بارڈر پر پہنچ گیا، اگرچہ کافر نہ ہوا لیکن مومن کی شان ہی نہیں ہے کہ وہ نماز چھوڑ دے۔ کوئی آدمی اپنے آپ کو مومن کہے اور نماز چھوڑ دے، ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے کہا الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ دوسری قسم کی عبادت کون سی؟ مالی عبادت، جو مال کے ذریعے سے ادا کی جاتی ہے، اور وہ مالی عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت ہے زکوٰۃ۔ تو کہا وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، قرآن جن مومنین کو جنت کی خوشخبری سناتا ہے، اور قرآن جن مومنین کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، وہ مومن وہ ہے جو وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ کا اہتمام کرتے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں۔ یعنی بدنی عبادت جو سب سے بڑی عبادت ہے وہ بھی کرتے، مطلب بدنی عبادت کا اہتمام کرتے ہیں، اسی طرح مالی عبادتوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ عام طور پر عبادات جو ہے مالی اور بدنی عبادتوں میں، اس میں مومنین کا ایک بڑا طبقہ وہ ہے جو بدنی عبادت کا کچھ نہ کچھ اہتمام کر لیتا ہے، یعنی نمازوں کا اہتمام کر لیتے ہیں، روزے رکھ لیتے ہیں، لیکن جب مالی حقوق ادا کرنے کی بات آتی ہے تو اس میں بہت بڑا طبقہ، نیک سمجھا جانے والا طبقہ بھی پیچھے رہ جاتا ہے۔ نمازوں کا اہتمام ہوتا ہے اور کرنا چاہیے، تو جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے، صدقہ فطر دینا واجب ہے۔ تو یہ مالی چیزیں ہیں، لیکن دنیا کے مال میں ایک قسم کی کشش ہے۔ مال کو مال کہا اس لیے جاتا ہے کہ اس کی طرف دل کا میلان ہوتا ہے۔ مال کا معنی ہوتا ہے اس کی طرف مائل ہونا، دل اور نفس اس کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اب جیب سے نکال کر اللہ کے راستے میں ادا کرنے کو بھی جی چاہتا نہیں ہے، لیکن جی نہ چاہنے کے باوجود دل پر پتھر رکھ کر، نفس کے اوپر بوجھ ڈال کر اللہ کے راستے میں ادا کرنا، زکوٰۃ کا دینا، صدقہ فطر کا ادا کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، نفل صدقہ کرنا، یہ ساری عبادتیں ہیں۔ اور مومنین کی صفات میں بیان کیا وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، وہ زکوٰۃ کا اہتمام کرتے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں۔ اور تیسری چیز کی بیان فرمائی وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یعنی ان کا اعتقاد بھی صحیح ہے، عقیدہ بھی صحیح ہوتا ہے۔ عقیدہ کہتے ہیں دل سے ماننے کو، مانیتا کو، یعنی یہ مومنین وہ ہے جو بدنی عبادت بھی ادا کرتے ہیں، مالی عبادت بھی ادا کرتے ہیں، اور ان کے عقیدے جو دل سے تعلق رکھتے ہیں وہ عقیدے بھی صحیح ہے۔ عقیدوں میں سب سے زیادہ جس عقیدے پر لوگ اعتراض کرتے وہ آخرت کا عقیدہ، اس لیے کفار کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ جب ہم مر جائیں گے تو دوبارہ پیدا ہوں گے اور آخرت قائم کیسے ہوں گی، اس لیے وہ آخرت کا انکار کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مومن تو وہ ہے جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لهم اعمالهم فهم یعمہون، آگے فرمایا کہ یہ مومن ہے جو نماز کا بھی اہتمام کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، ان کے لیے قرآن جنت کی خوشخبری دیتا ہے۔ تو جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ہیں ان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ تو کہا ان الذین، یقیناً بے شک وہ لوگ، لا یؤمنون بالآخرۃ، جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہیں۔ ایمان نہیں لاتے ہیں کا مطلب اس کو نہیں مانتے ہیں، اس کا یقین نہیں رکھتے ہیں، تو ان کے بارے میں کہا زینا لہم اعمالہم، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے لیے ان کے برے اعمال کو خوشنما بنا دیا، مزین کر دیا، مرغوب اور پسندیدہ بنا دیا۔ وہ کرتے ہیں غلط لیکن ان کو نظر آتا ہے کہ ہم اچھا کر رہے ہیں۔ ان کے برے اعمال کو، جہنم میں لے جانے والے اعمال اور اللہ کو ناراض کرنے والے کام بھی ان کو اچھے لگنے لگتے ہیں۔ شیطان بھی ان کے سامنے ان کاموں کے فوائد بیان کرتا ہے،
ان کے منافع بیان کرتا ہے کہ ایسا کرو اس سے یہ فائدہ ہوگا، وہ فائدہ ہوگا، اور اس سے تم کو یہ راحت ملے گی، یہ سکون ملے گا، اس سے تمہاری عزت بڑھے گی، اس سے تم کو عہدہ ملے گا، وغیرہ وغیرہ، جس طرح بھی وہ چاہتا ہے اس کے فائدے جھوٹے جھوٹے بھی بیان کرتا ہے۔ اب آخرت پر یقین نہ رکھنے والوں کے سامنے ان کے برے اعمال بھی اچھے لگنے لگتے ہیں۔ زینا، ان کو ہم مزین کر دیتے ہیں۔ اب نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ فہم یعمہون، پس وہ ان برے اعمال میں لگے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ لوگ بھٹکتے رہتے ہیں، سکون کی تلاش میں بھٹکتے رہتے ہیں۔ وہ اعمال کرتے ہیں یوں سمجھ کر کہ اس سے ہمیں فائدہ ملے گا، لیکن کوئی فائدہ نظر نہیں آتا۔ ظاہراً ان کو فائدہ دکھائی دیتا ہے، لیکن ان کو حقیقی معنی میں فائدہ نہیں ملتا۔ اس لیے وہ برے اعمال اللہ کی نافرمانی کر کے، اللہ کو ناراض کر کے، حرام طریقے سے اور ناجائز طریقے سے جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر وہ دنیا کماتے ہیں۔ ان کو یوں لگتا ہے ہمارا مال بڑھتا ہے، لیکن ان کے مال میں برکت نہیں ہوتی، ضرورت پوری نہیں ہوتی۔ وہ اپنے مال کے ذریعے سے عیش کا سامان خریدتے ہیں، لیکن راحت ملتی نہیں ہے۔ وہ اپنے سکون کے لیے بہترین بستر اور بہترین کمرے کا انتظام کرتے ہیں، لیکن راتوں کو سونے کے لیے گولیاں پینی پڑتی ہے، دوائیاں پینی پڑتی ہے۔ تو الغرض ان کو لگتا ہے ہم اچھا کرتے ہیں، اور ان کو وہ ناجائز اور اللہ کو ناراض کرنے والے کام اچھے لگتے ہیں اور وہ کرتے ہیں، لیکن ان کو اس میں سکون ملتا نہیں، وہ بھٹکتے رہتے ہیں۔ دل کا سکون اور نفس کی راحت ان کو میسر نہیں۔ فہم یعمہون، یہ دل کا سکون تو اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام کے اوپر عمل کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی بنانے میں رکھا ہے۔ اس لیے جو لوگ عبادت میں لگتے ہیں، اولاً ہم اگر لگیں گے تو جی نہیں چاہے گا، چونکہ ہم ایک زمانے تک دور رہے ہیں، اس لیے ابتداءً جی نہیں لگتا ہے۔ لیکن جو آدمی عبادات کا اہتمام شروع کر دیتا ہے، بالکل عزم کر لیتا ہے کہ آج کے بعد کبھی ہم کوئی نماز نہیں چھوڑیں گے، صبح اٹھنا ہمیں دشواری محسوس ہوتی ہو، اور رات کی تنگی اور چھوٹے ہونے کی وجہ سے نیند نہ ہوتی ہو، یا ٹھنڈی کے زمانے میں ٹھنڈی کی وجہ سے اٹھنے میں دشواری ہوتی، کچھ بھی ہو، ہمیں نماز پڑھنی ہے۔ قرآن کی اتنی تلاوت ہمیں کرنی ہے تو کرنی ہے، روزانہ کا اتنا ذکر ہمیں کرنا ہے تو کرنا ہے۔ جب ایک عزم کے ساتھ وہ کام شروع کرتا ہے تو شروع میں اس کو بھاری محسوس ہوتا ہے، لیکن جب وہ لگتا ہے اور برابر لگاتار اور مسلسل کرتا رہتا ہے تو اب انہی چیزوں میں اس کا دل لگنے لگتا ہے، اب اس میں اس کو سکون ملتا ہے۔ اب تک نماز پڑھنے کے لیے جانے میں ڈر محسوس ہوتا تھا، دل پر بوجھ پڑتا تھا، لیکن اب نماز چھوٹ جائے تو چین نہیں آتا، تو یہ دل لگنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں سکون رکھا ہے۔ بہرحال جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ہیں، وہ ان کے بارے میں کہا فہم یعمہون، وہ لوگ بھٹکتے رہتے ہیں، اور ان کو دیکھیے اوپر آیتوں میں آیا تھا وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، قرآن مومنین کو جنت کی خوشخبری سناتا ہے۔ تو جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کے لیے قرآن وعید بھی سناتا ہے، جہنم کا عذاب بھی سناتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ اولئک الذین لہم، یہی وہ لوگ ہیں آخرت پر یقین نہ رکھنے والے، آخرت کو نہ ماننے والے، آخرت کا انکار کرنے والے، یہی وہ لوگ ہیں لہم سوء العذاب، ان کے لیے بہت برا عذاب ہے، وہم فی الآخرۃ ہم الاخسرون، اور وہ آخرت میں بڑے گھاٹے میں، بڑی ذلتی میں ہوں گے، وہاں وہ خسارے میں ہوں گے، نقصان میں ہوں گے۔ کون؟ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہیں، آخرت کو اب تک مانتے نہیں تھے تو قرآن کو بھی نہیں مانیں گے، کیونکہ قرآن تو جگہ جگہ آخرت کو بیان کرتا ہے۔ جب قرآن کو نہیں مانیں گے، قرآن کو نہیں پڑھیں گے، اس پر عمل نہیں کریں گے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اب تک تو یوں سمجھتے تھے کہ ہم مر جائیں گے تو بات ختم ہو گئی، اب مرنے کے بعد اچانک دیکھا گیا کہ ہمارے لیے تو عذاب، اللہ کی ناراضگی اور طرح طرح کا عذاب ہے، اور پھر وہ قبر کے بعد آخرت کی زندگی اور وہ جہنم کا عذاب دیکھیں گے تو وہ بڑے خسارے اور ذلتی میں رہیں گے۔ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ۔ آگے ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ آپ ان کو بار بار سمجھاتے ہیں، آخرت کے دلائل دے کر سمجھاتے ہیں کہ آئندہ آخرت آنے والی ہے، مرنے کے بعد حساب دینا پڑے گا،
اور یہ لوگ آپ کا مذاق اڑا کر بات ختم کر دیتے ہیں، آپ کا ٹھٹھا کرتے ہیں، آپ کی باتوں کا انکار کر دیتے ہیں، آپ کو دھتکار دیتے ہیں، کبھی کبھی تو آپ کو مارتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، تو یہ سارے کام کرتے ہیں، حالانکہ آپ ان کے فائدے کے لیے جاتے ہیں، خود اپنے فائدے کے لیے نہیں، ان کے فائدے کے لیے جاتے ہیں، اور ان کا رد عمل آپ کے ساتھ برا ہوتا ہے تو آپ کو ان کی وجہ سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ جب ان کو قرآن کی آیتیں بیان کرتے جن میں آخرت کا تذکرہ ہے تو وہ قرآن کا انکار کر دیتے اور رد کر دیتے ہیں، تو آپ کو ان کی اس رد کرنے کی وجہ سے، آپ کا مذاق اڑانے کی وجہ سے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کے انکار کرنے کی وجہ سے یہ نہیں ہوگا کہ قرآن جھوٹا ہے۔ قرآن تو اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، وہ تو سچا ہی سچا ہے، اس لیے کہا وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ، یہ قرآن یقیناً آپ کے پاس اترا ہے، ہم نے بے شک آپ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ، آپ کو یہ قرآن دیا گیا ہے، آپ پر یہ قرآن اتارا گیا ہے، کس کی طرف سے؟ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، ایسی ذات کی طرف سے جو حکمت والا بھی ہے اور علم والا بھی ہے، وہ ساری چیزوں کی حکمت جانتا ہے، کب کون سی آیت نازل کرنا، کون سا حکم دینا، اور کائنات کا نظام کیسا چلانا، وہ ساری حکمتوں کو بھی جاننے والا ہے، اور ہر چیز کا علم اس کے پاس ہے، وہ کسی سے ناواقف ہو اور کسی کی کوئی بات اس کو پتہ نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ تو ایسی ذات جو حکمت والی بھی ہے، علم والی بھی ہے، یعنی اللہ کی ذات، اس ذات ہی کی طرف سے آپ کو قرآن دیا گیا ہے، اگرچہ یہ قرآن سننے والے اور انکار کرنے والے انکار کرتے رہے۔ تو اس میں حضور کو تسلی بھی دی ہے اور قرآن کی گویا حقانیت بھی بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔